ربک احدا، اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا، کس نے آسمان کی چھت کو تانا، خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا، کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے، الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا، ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا، واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا، وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا، وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا، دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا، دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا، دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا، دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا، آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا، عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے، مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے، سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے، شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے، گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے، گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے، بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے،
دو آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے، پاؤں کس نے دیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو، قتل الانسان ما اکفرہ۔ ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو، ما اکفرہ، بڑے ناشکرے ہو، میں نے یہ شیء خلقہ، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا۔ جی ہاں یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہ صرف روٹی دی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائے کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ 3 اکٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، 4 اکٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے، 2 اکٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، ایسے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں،
میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے 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 رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں دی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں کیوں کیا ہے نا، تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں،
جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف، اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو، ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس میں تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا۔ وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر قلات میں سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی۔ تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا۔ جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے، تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل دیکھے ہے جڑا بچ کے جاندا پیا ہے، یہ کیوں جاندا پیا ہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یتمن بہ صلبا، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دیو۔ تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے۔ لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھے انگلی رکھو جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نحوست ہے دن، جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں۔ مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتے، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں۔ 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں،
ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے، چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ، اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا 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 اس کو اور بیمار کر دیتے، اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا، تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ، وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، اور لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کر بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے۔ مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے۔ کیا عالی شان چیز ہے۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دس دوں پھر تسی جنت آپ سمجھے جی۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17۔ اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے، ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود، قدرت طاقت لا محدود۔ تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000، 40 سجدے، 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔